الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول وکنتم مع الصادقین۔ درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ کلام پاک کی ایک آیت، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی کی اطاعت کرو، اور جو سچے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اللہ کی اطاعت تو انسان کرتا ہی ہے بھائی، جب بھی زمین کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کوئی نہ کوئی بنانے والا تو ہوگا اس کا۔ آسمان کو دیکھتا ہے تو ایک تصور کرتا ہے بھائی اس کو بنانے والا گاڈ ہے، خدا ہے، تصور کرتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا نام خدا ہونا چاہیے، تو چلو ہم سجدے میں جھک جائے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اسی کے تحت دنیا میں اللہ نے رسولوں کو بھی سسٹم بھیجا بھائی، 1,24,000 انبیاء آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ زمین چاند اور ستارے سب انہوں نے بنائے ہیں، اس کی عبادت کرو ہم میں۔ لیکن تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ سچے ہے کون بھائی؟ میں کہوں کہ میں سچے نہ، کلام پاک جسے سچا کہے وہ سچا ہے، ہمارے آپ کے کہنے سے کوئی سچا نہیں ہوگا۔ میں نے ایک ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید مبارکہ گئی ہے، اور جب ہمارا نبی عیسائیوں کو سمجھا رہا تھا کہ بھئی ایسا اللہ کو مانے، تو وہ نہیں ماننے کو تیار تھے۔ 5-6 دن 10 دن تک یہ بات چلتی رہی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو ایک بعد میں ایک رزلٹ نکل کے آیا کہ چلو ہم لوگ آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں، رزلٹ کا جو جھوٹے ہیں اس میں لعنت بھیجتے ہیں اور سچوں کی ابتدا کرتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آ جائیے، بھیج دیجیے، کس کس کو بھیجیں گے؟ کہا کہ تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئے۔ کلام پاک نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ یہودی نصران جگہ کا نام ہے، یہودی مذہب کا نام ہے، وہی بیٹھ رہے انتظار دیکھتے رہے۔ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو لیا، اپنے داماد کو لیا، دونوں نواسوں کو لیا اور چل دیے معاہدے کی طرف۔ چلی تھوڑی دیر، چند قدم آگے بڑھے تھے، اس میں سے کچھ عیسائی آگے بڑھے کہ دیکھے کون رسول اپنے ساتھ میں لے کے آتے ہیں۔ تو کچھ بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا تو یہ ہستیاں پنجتن پاک کی آگے بڑھی، اور آگے بڑھی تو اس میں سے یہ بولا، تو سب میں بزرگ تھا کہ دیکھو ہمیں ان سے مباہلہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اتنے سچے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، قرآن نے بتایا سچے ہیں۔ اگر یہ کہہ دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جا، تو چاند کے 2 ٹکڑے کرنا چاہے تو 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے ہاں سے کوئی چیز جب آئی ہے تو واپس نہیں جاتی۔ رسول نے کہا کہ بھئی ہم لعنت بھیجیں گے، لیکن عیسائیوں نے تو لعنت لی نہیں، تو لعنت گئی کہاں؟ بھئی کوئی مقام تو ہوگا۔ ایک چیز جب واپس رکھے اللہ کی طرف سے آ گئی، بھئی کلام پاک آگے، 130 پارے آگے، سب کچھ گئے، لیکن اللہ نے کہا لعنت کہاں گئی؟ بھئی لعنت بھی تو کہیں ہوگی۔ اب شہزادی نے جب ان لوگوں کے دورے رسول خدا کے پردہ کرنے کے بعد میں جب ان لوگوں کا زمانہ آیا، شہزادی کونین گئی تھی، آپ نے معلوم، شہزادی اپنے حق نہیں مانگنے گئی تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں حق، ارے وہ شہزادی اگر چاند کو دیکھ لیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس کا باپ نبیوں کا سردار اگر زمین کو یوں کر کے چھین لے تو سونا بن جائے، انہیں چاند مال کی دنیا کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن شہزادی بتانا چاہتی تھی جو پنجتن کا حق ہے اس کو کوئی بھی کھائے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ یہ ظلم کی وجہ سے، اور یہی وجہ تھے کہ امام حسین جو گئے تھے، آج ہم جو کہتے ہیں وہ ہم بنا، تمام دنیا نے اس چیز کو مانا ہے، ابھی بھی مانا ہے کہ نہیں حسین سچے تھے، حسین حق میں تھے۔ آج بڑی بڑی میڈیا نیوز میں چینل میں سمایا نہیں حسین سچے تھے، کیونکہ حسین نے انسانیت کو بچایا۔ انسانیت کو بچانا
یہی تو سب سے بڑا کمال ہے. بھائی دنیا اپنے اپنا کچھ بناتی ہے، بیلنس بناتی ہے، لیکن انسان تو آج انسانیت بچی ہے تو نمازیں بچی ہیں، روزہ بچا ہے، حج بچا ہے. اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن امام نے جو طریقہ بتایا اللہ کی طرف سے، وہ طریقہ امام حسین نے کہا کہ دیکھو یزید کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا یزید کے لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن مقصد خدا فوت تھا، ختم تھا، کیونکہ وہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد میں شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے. یہ مقصد اسلام کا رہا، اور یہی وجہ تھی امام حسین نے فوج یزید سے، عمر بن سعد سے کہا یہ بتاؤ تم لوگ فوجیں کر رہے، مجھے خون شہید کرنا چاہتے ہو، بتا میرا خطا کیا ہے؟ کیا میں نے حرام کو حلال میں تبدیل کیا ہے یا حلال کو حرام میں تبدیل کیا؟ کیا خطا ہے میری؟ کہا کچھ بھی نہیں. پھر کہا کہ تمہارے باپ نے جو ہمارے بزرگوں کو خیبر میں مارا تھا، خندق میں مارا تھا، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ امام نے کہا کہ اچھا تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو جو رسول کا نفس ہے، جو اللہ کی طرف سے چنندہ خلیفہ بنایا گیا. حسین نے یہی بات کی. اور تمام آپ لوگ تو سنتے رہتے، آج محرم کی 4 تاریخ جناب حبیب سے منسوب ہے، کوئی جناب علی اکبر سے کہ حبیب ابن مظاہر امام کے وہ بچپنے کے دوست تھے. اب حسین نے جناب زینب جب یہ دیکھا کہ 4 محرم کو تمام فوج پہ کربلا میدان جنگ میں فوجوں سے بھر گئی ہے، جناب زینب نے کہا بھیا حسین اپنے مدد کے لیے بھی کسی کو بلائے. بھیا حسین آپ کا بھی کوئی مددگار ہے. جناب زینب کے کہنے پہ امام حسین نے خط لکھا اور جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس جناب علی اکبر کو لے کے پہنچایا. ایک جملہ لکھا تھا، اے حبیب، اے حبیب، ارے تمہارا دوست ڈر گیا، آدھا میں گر گیا ہے، ارے زہرا کا لال کو پانی بند کر دیا، ارے فوجوں نے ڈر گئے، آدھا میں حسین کو گھیر لیا، آپ میری مدد کے لیے آ جائے. حبیب نے یہ جملے سنے، تڑپ گئے. حبیب اپنی سودا سے کہا کہ لو حسین کا خط آیا ہے، میں جاؤں نہ جاؤں؟ بس یہ بات سنی تھی. حبیب کی بیوی نے کہا اے حبیب، ارے اس کا خط آیا ہے جو رسول خدا کا نواسا ہے، جو شہزادے کونین کا بیٹا ہے. حبیب آئے مدینے سے، کوفے سے نکل کے آئے، کربلا کی طرف جانا چاہتے ہیں، راستہ نہیں ہے. بالغرض حبیب پہنچے ہیں. اب ایک حبیب پہنچے ہیں، ادھر حسین نے کہا بات، ارے میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے. علی اکبر بڑھو، حضرت عباس بڑھے. حبیب کا استقبال کیا، حبیب کا استقبال کیا. حبیب نے کہا میرے آقا، اور حسین نے حبیب کو سینے سے لگانا تھا کہ حبیب نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا. اے مولا، ارے یہ کیا وقت آ گیا ہے، ارے کیا وقت آ گیا کہ نبی کا لال، ارے نبی کا لال علی کا بیٹا مجھے سینے سے لگائے. اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک فضا آ گئی، اور فضا نے ایک بات کہی، اے حبیب، ارے زینب تمہیں سلام کہتی ہے. بس یہ بات سننا تھی. ارے حبیب کا کلیجہ تڑپ گیا. حبیب نے مدینے کی طرف رک کر کے یا نبی اللہ، ارے آپ کی بیٹیاں مجھ غلام کو سلام کہے، مجھ غلام کو، ارے شہزادیاں سلام. ارے کیا حسین ڈر گئے، آدھا میں گر گیا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ان للہ و انا الیہ راجعون.